محبت کے ساتھ لوگ تعزیہ داری کرتے تھے، اور میں نے جب ہوش سنبھالا دیکھا میں نے کہ چراغ رکھ کر کے لوگ مجلس پڑھا کرتے تھے اور پورے گاؤں کے لوگ سنتے تھے بیٹھ کر، اور بھیلی روٹی توڑ کر ملیدہ بنایا جاتا تھا۔ ایسا ہے کہ نہیں؟ ایسا ہوا ہے کہ نہیں ہوا؟ گھر بنتا ہے۔ اور اب تو اس دور میں غربت زیادہ تھی، 1 روپیہ 2 روپیہ، میں خود جانتا ہوں کہ 2 روپیہ تعزیہ میں دیا جاتا تھا۔ جب چندہ ہوتا تھا تو کوئی 1 روپیہ دے دیتا تھا، کوئی 2 روپیہ دیتا تھا، لیکن دیتا تھا، تعزیہ آتی تھی، رکھا جاتا تھا، لیکن اس میں خلوص تھا، محبت تھی، سب محب اہل بیت تھے، اور ان بزرگوں نے یہ چیز نسلاً بعد نسل ہم تک پہنچایا۔ اب ہم کو یہ چاہیے کہ ہم اپنی نسلوں کو یہ چیز پہنچائیں۔ یہ علم بھی نسب ہوتا تھا، لیکن آج کچھ شیطان پیدا ہو گئے ہیں جو ان تمام چیزوں کو وہ حرام قرار دیتے ہیں، اور نہ جانے کیا کیا کہتے ہیں، یہاں تک کہ یہ لوگ شیعہ ہو گئے، یہی نہ کہتے ہیں بیت تعزیہ وہی رکھی جاتی ہے، علم وہی نصب ہوتا ہے، صرف فرق اتنا ہوا ہے جب لوگوں نے ترقی کیا تو اپنے اپنے چوکوں پہ گیس جلایا، گیس کی روشنی کی، اور جب بچوں نے کمایا ترقی کیا تو اب جنریٹر کا انتظام ہونے لگا، روشنی کا انتظام ہو گیا، اور ترقی کیا تو جھنڈا اور بینر بڑھ گیا، سڑکوں پہ لگ گیا، پہلے چوکے پہ لگتا تھا، اب سڑک پہ لگ گیا۔ لیکن جو گستاخ اہل بیت ہیں وہ لوگ ان جھنڈوں کو دیکھ کر ان کے دل تلملا اٹھتے ہیں، گھبرا جاتے ہیں، کیا ہو رہا ہے وہی، صرف کچھ کام بڑھ گئے ہیں، روشنی بڑھ گئی، لائٹ بڑھ گیا، جھنڈا بڑھ گیا، بینر ہو گیا، بہت ساری چیزیں بڑھا دی گئیں۔ ان بڑھانے کی وجہ سے لوگ کہتے ہیں کہ شیعہ ہو گئے، اور اسی جماعت میں بیٹھنے والے لوگ ہی شیعہ کہتے ہیں، یہاں سنیں گے اٹھ کر کے وہاں شیعہ کہیں گے۔ شیعہ کا مطلب بھی جانتے ہو؟ لغتی معنی ہے، شیعہ کے معنی پاک کے ہوتے ہیں، پاک۔ اگر شیعہ کہتے ہو ہمیں تو ہم پاک ہیں، ہم کو آپ پاک کہہ رہے ہیں۔ اور شیعہ کے معنی مرید کے بھی ہوتے ہیں، اور شیعہ کے معنی صحابہ کے بھی ہوتے ہیں، اس لیے علی کے ماننے والے کو شیعہ نے علی کہا گیا ہے، شیعہ نے علی کہا گیا ہے۔ تو اب اگر تم ہمیں شیعہ کہتے ہو تو کوئی جرم نہیں کہتے ہو، بلکہ اگر جو نہیں جانتا ہے وہ بھی جان جائے کہ ہم علی کے دیوانے ہیں، ہم علی کے غلام ہیں، کسی ایرو غیرو کے غلام نہیں ہیں۔ اور یہ جو جھنڈا نصب ہے، یہ جانتے ہو میدان کربلا میں حضرت عباس اور حضرت علی اکبر نے اس کو جھکنے نہیں دیا تھا، اور جب ہم انہی کے غلام ہیں تو اے نادانو، اس جھنڈے کو تم کیوں حرام کرتے ہو؟ اس علم کو تم کیوں حرام قرار دیتے ہو؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ تمہارے نطفے میں فرق ہے، اپنے ماں سے جا کے پوچھ کہ کس کے نطفے کا تو ہے۔ بتائیے، جب میدان کربلا میں عباس کو علم دیا تھا حسین نے کہ نہیں دیا؟ یہ اسی کا تو نقل ہے۔ ارے نادانو، قرآن پڑھو اور حدیث پڑھو، حدیث کو سمجھنے کی کوشش کرو، قرآن کو سمجھنے کی کوشش کرو۔ یہ معصوم بچوں کو تم ورغلانے کی کوشش نہ کرو، کہ تم ان بچوں کو گمراہ مت کرو، یہ اس میں سب شیعہ ہو گئے ہیں۔
شیعہ پاک ہوتا ہے، ناپاک نہیں ہوتا. کسی مولوی سے جا کے پوچھو شیعہ کے معنی کیا ہے، وہ یہی کہے گا کہ وہ پاک ہے. اب میں چاہوں گا کہ جو آپ کو سناؤں، سنیں گے بولو بھائی؟ ایک بار میرے ساتھ نعرہ لگائیے، حسینیت زندہ باد، حسینیت زندہ باد، حسینیت زندہ باد، یزیدیت مردہ باد، یزیدیت مردہ باد، یزیدیت مردہ باد. ہم حسین کے غلام ہیں، یزیدیت نہیں چلنے دیں گے، بے شک بے شک. یزیدیت کو پنپنے نہیں دیں گے. اور اس علم کو سنو، شہید معظم کا نورانی پرچم یہ دونوں جہاں میں لہرتا رہے. سبحان اللہ. شہید معظم کا نورانی پرچم یہ دونوں جہاں میں لہرتا رہے گا. اور تیری ذات اقدس کو، تیری ذات اقدس کو سمجھتے سمجھتے یہ سارا جہاں یاد کرتا رہے گا. اور یہ حقانیت کی، دیکھیے اس میں شاعر لکھتا ہے، یہ حقانیت کا نشان امن ہے، اسے یہ حقانیت کا نشان امن ہے. یہاں سر جھکاتی، یہاں سر جھکاتی ادب سے ہے دنیا. یہ حقانیت کی نشان ادب ہے، یہاں سر جھکاتی ادب سے ہے دنیا. خدا کی قسم، خدا کی قسم ابن حیدر کے صدقے محمد کا مسلک بنا دے گا. نعرہ رسالت، نعرہ حیدری. محمد کا مسلک سنورتا رہے گا. اور ایک شعر اور سن لیجیے، آج آنے دیا نام دین نبی پر، آج آنے دیا نام دین نبی پر، پی کے جام شہادت وہ لہرا کے چھوڑا. آج آنے دیا نام دین نبی پر، پی کے جام شہادت وہ لہرا کے چھوڑا. اور نہ جھکنے دیا اس کو عباس و اکبر، نہ جھکنے دیا اس کو عباس و اکبر. یہ جھنڈا حسینی بڑھتا رہے گا. سبحان اللہ. پرچم حسین، پرچم حسین، نعرہ حیدری. واہ واہ سبحان اللہ. نہ جھکنے دیا اس کو عباس و اکبر، یہ جھنڈا حسینی پھہرتا رہے گا. درود پاک پڑھیے. اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد محمد وعلی آل مولانا محمد رسول اللہ. شاہ مرقع شیر الطاف قوت پروردگار، شاہ مرقع شیر الطاف قوت پروردگار، لا افتاح الا علی، لا سیف الا ذوالفقار. حضرات
जितनी बातें मैं बोलूँगा सिर्फ कुरान और हदीस की रोशनी में, और जिन लोगों की ज़रूरत हो वो कागज़ कलम लेंगे, मैं सफ़हा नंबर भी बताता चलूँ। अगर आप मुसलमान हैं और हुसैनी हैं तो गौर समाप्त करें और गौर से सुनिए, और इंशाअल्लाह तबारक व तआला जब तक आप बेदार रहेंगे और माइक ने साथ दिया तो आपको बहुत सारी चीज़ों को हमें बताना है। मेरे आका व मौला ताजदार मदीना सूर क़ल्ब व सीना जनाब अहमदी मुस्तफ़ा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, नबी का कलाम है जिसको हदीस शरीफ कहते हैं। बोले साहब, हदीस शरीफ को नबी का कलाम कहते हैं और कुरान शरीफ को अल्लाह का कलाम कहते हैं। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, मन अहब्बा अलियन फ़क़द अहब्बनी व मन अहब्बनी फ़क़द अहब्बल्लाह। कह दो सुभान अल्लाह। अरे नबी का कलाम है, मैं पढ़ रहा हूँ। रावियों ने हदीसों में लिखा और मैं पढ़ के आपको सुना रहा हूँ। मेरे आका ताजदार मदीना सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, मन अहब्बा अलियन फ़क़द अहब्बनी व मन अहब्बनी फ़क़द अहब्बल्लाह। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मन अहब्बा अलियन, यानी जिसने अली से मोहब्बत की उसने मुझसे मोहब्बत की। कौन कहता है? कौन कहता है? नबी कह रहे हैं, नबी कह रहे हैं जिसका तुम कलमा पढ़ते हो। नबी कह रहे हैं जिसने अली से मोहब्बत की उसने हमसे मोहब्बत की। वमन अहब्बनी फ़क़द अहब्बल्लाह, और जिसने मुझसे मोहब्बत की उसने अल्लाह से मोहब्बत की। ये किसका कलाम है? नबी का कलाम। नबी का कलाम है। नबी फरमाते हैं जिसने अली से मोहब्बत की उसने मुझसे मोहब्बत की, और जिसने मुझसे मोहब्बत की उसने अल्लाह से मोहब्बत की। और दूसरा रुख बयान फरमाते हैं, वमन बग़ज़ना अलियन फ़क़द अबग़ज़नी फ़क़द अबग़ज़नी फ़क़द अबग़ज़ल्लाह। यानी जिसने अली से दुश्मनी किया उसने मुझसे दुश्मनी किया, और जिसने मुझसे दुश्मनी किया उसने अल्लाह से दुश्मनी किया। ये अगर कलम है आपके पास नोट कर लो, ये तारीख़ुल खुलफा इस किताब का नाम है। तारीख़ुल खुलफा के सफ़हा 116 पर ये हदीस मौजूद है, और उसके अलावा तारीख़ तिबरी में भी ये हदीस मौजूद है, इल्म मुअत्तक़ में भी ये हदीस मौजूद है, और मदारिजुन नबुव्वत में भी ये हदीस मौजूद है। गर्दे की हदीस की जितनी कुतुब है हर कुतुबों में ये हदीस पाई जाती है। तो मैं ये जानता हूँ कि इन किताबों को तुम्हें मैसर नहीं है। हमारे गांव का कोई मौलवी इसको देखा भी नहीं होगा, इसका नाम भी नहीं सुना होगा। अलबत्ता एक किताब का मैं नाम लेता हूँ जिसको हर मौलवी जानता है, हर मौलवी पढ़ता है, जिसको मुफ्ती जलालुद्दीन अमजदी साहब ने लिखा है। उस किताब का नाम है खुतबात मुहर्रम। खुतबात मुहर्रम के सफ़हा 199 पर भी ये हदीस मौजूद है। अब बताओ, क्या जलालुद्दीन अमजदी शिया थे जो इसने नकल कर दिया? क्या हज़रत अल्लामा इमाम जलालुद्दीन सयूती अमजदी थे जो अपनी किताब तारीख़ुल खुलफा में नकल कर दिया? क्या तारीख़ तिबरी जो है ये शिया थे जो अपनी किताब में नकल कर दिया? मुसलमानों गौर करो, हमें और आपको धोखा दिया जा रहा है, शिया कह करके वो रगड़ाया जा रहा है, हमें मजहब इस्लाम की तरफ से फेरा जा रहा है। ए मेरे नौजवान लड़कों, याद रखो, शियत की बात पर न जाओ। अरे भाई, कुरान को मानोगे कि नहीं मानोगे? हदीस को मानोगे कि नहीं मानोगे? कुरान एक है, हदीस एक है, इस्लाम एक है, फरमाने नबी एक है। अब ये हदीस है मेरे नबी का, अब आगे बढ़िए, कुरान भी सुन लीजिए। अगर
کہنا کافی ہے. کیا کہنا بہت اور نہ سمجھ میں آئے تو رات بھر کا چلانا بیکار ہے. اپنے اپنے نظریات سے بغض و حسد کو نکالو بے شک اور اللہ کے اور رسول کے کلام کو سنو اور اس کو سمجھنے کی کوشش کرو. اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک کے سورہ احزاب میں ارشاد فرماتا ہے مجھ صاحب. قرآن پاک کا سورہ احزاب کی آیت کریمہ ہے ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرۃ وأعد لہم عذابا مہینا. سبحان اللہ سبحان اللہ. نعرہ لگاؤ سبحان اللہ کہنے سے کام نہیں بنے گا. نعرہ لگاؤ بیدار ہو جائیں گا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری. وہ خاموش بیٹھے ہو تم لوگ پر نعرہ لگایا کرو. اب سبحان بیدار اللہ رہیں گے. سبحان اللہ. اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرۃ وأعد لہم عذابا مہینا. جس نے اللہ اور اس کے رسول کو ایذا دی، جس نے اللہ اور اس کے رسول کو ستایا، اس کو دنیا میں اس کے لیے لعنت ہے اور آخرت میں دردناک عذاب ہے. بے شک بے شک. یہ حدیث اور یہ آیت ملتی ہے کہ نہیں؟ اب بتاؤ یہ آیت شیعہ نے لکھ دیا ہے قرآن میں، یہ حدیث نبی کا ہے تو کیا اس حدیث میں کسی شیعہ نے لکھ دیا ہے؟ اگر تم نبی کا کلمہ پڑھتے ہو تو خدا کی قسم تمہیں نبی کی بات پر ماننا پڑے گا، نبی کی بات پر عمل کرنا پڑے گا. اور اگر تم اللہ کو بندے ہو، اگر تم یہ جانتے ہو کہ ہم اللہ کے بندے ہیں، اللہ نے ہمیں پیدا کیا ہے، تو اللہ کے کلام پر عمل کرنا پڑے گا. کسی کے ورغلانے سے کام نہیں بنے گا. اچھا ہے. بے شک یہ تو ایک حدیث اور یہ آیت ہی کافی ہے. صحیح بات ہے. اب اگر عمل کرو تو یہ حدیثیں اور یہ آیتیں ہمارے نجات کا ایک ذریعہ بن جاتی. بے شک آگے بڑھو تو یہ آیت بتا رہی ہے کہ جس نے اللہ اور رسول کو ایذا دی اس کے لیے دنیا میں لعنت ہے اور آخرت میں دردناک عذاب ہے. تو مسلمان بتاؤ کہ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کو زہر دینے والوں سے میرا نبی خوش ہوگا کہ ناراض؟ ناراض. حضرت امام حسین علیہ السلام کے جسموں پر گھوڑوں کو دوڑاتے ہوئے دیکھ کر میرا نبی خوش ہوگا کہ ناراض ہوگا؟ میدان کربلا میں 72 نفوس قدسیہ کو یزیدیوں نے بے دردی سے رون ڈالا تو بتاؤ اللہ اس کے رسول خوش ہو گئے کہ ناراض ہوں گے؟ اب اگر ناراض ہیں تو ان کے لیے دنیا میں بھی لعنت ہے اور آخرت میں بھی دردناک عذاب ہے. تو اگر ہم یزیدیوں کو لعنتی کہتے ہیں تو نادانو تم ہمیں شیعہ کہتے ہو. بے شک بے شک بے شک. ہم یزیدیوں کو لعنتی کہتے ہیں. اللہ کہتا ہے تو اللہ کے اوپر فتویٰ نہیں لگاتے، رسول کہتے ہیں تو رسول کے اوپر فتویٰ نہیں لگاتے. ہم کہتے ہیں تم کہتے ہو شیعہ ہو گیا. یہ نوجوان پارٹی ان کے قریب نہ جانا پائے، یہ نوجوان کا پارٹی کہیں ہدایت نہ پا جائے، کہیں صراط مستقیم پر نہ چلنے لگے. تو اے مسلمانوں، جب قرآن اور حدیث سے یزیدیت کی نسل مل رہی ہے تو تم انہیں ان کے پیچھے کیوں بکواس کر رہے ہو؟ ان کو کیوں زبردستی منوانے کی کوشش کر رہے ہو؟ جو نہیں جانتا ہے اسے جا کر کے منواؤ. جو حدیثوں کا مطالعہ کرتا ہے، جو قرآن کی تلاوت کرتا ہے، جو صفحہ نمبر کو جانتا ہے، اسے تم ورغلا نہیں سکتے ہو. آئیے دیکھیے میرے آقا مولا تاجدار مدینہ سرور قلب و سینہ جناب احمدی مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بیٹی ہے فاطمہ، فاطمہ الزہرا. آپ قربان جائیے. حضرت امام حسین کا بچپنا ہے، چھوٹے سے ہیں. میرے آقا ممبر ختم نبوت پہ تشریف فرما ہے اور جب ممبر پہ میرے آقا بیٹھے ہوئے ہیں اس ممبر پر حسین باپ سرکار کے گود میں آ جاتے ہیں. سرکار انہیں پیار کرتے ہیں.
محبت کرتے ہیں. حسین نبی کے گود میں ہے. نبوت امامت کو دیکھ رہی ہے, امامت نبوت کو دیکھ رہی ہے. دونوں کی آنکھیں ایک میں ملی ہوئی ہیں. حسین نواسہ نانے کو دیکھ رہا ہے, نانا نواسے کو دیکھ رہے ہیں, اور اللہ رب العزت عرش سے ان دونوں کا نقشہ دیکھ رہا ہے. عرش سے ان دونوں کا نقشہ دیکھ رہا ہے. تھوڑی دیر کے بعد جب حضرت امام حسین نبی کے گود سے اٹھتے ہیں, کاشانہ علی پر پہنچتے ہیں, اتنے میں اللہ تبارک و تعالیٰ حضرت جبریل کو بھیج دیتا ہے. حضرت جبریل کو بھیج دیتا ہے, اے جبریل جاؤ میرے محبوب سے کہہ دو اور بتا دو, حسین کا مقصد بیان کر دو. حضرت جبریل امین آتے ہیں بارگاہ رسول میں اور عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ, اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے پیغام دے کر کے بھیجا ہے کہ جس حسین سے تم اتنا پیار کرتے ہو اس حسین کو میدان کربلا میں شہید کر دیا جائے گا. اور اللہ کا دیا ہوا مٹی حضرت جبریل بارگاہ رسول میں لا کے پیش کر دیتے ہیں. یا رسول اللہ, جب یہ مٹی خون بن جائے تو سمجھ لینا میرا بیٹا حسین شہید ہو گیا ہے. قربان جائیے. اب میں آپ کو ذہن دینا چاہتا ہوں, میں نے کتابوں میں پڑھا ہے کہ جو لوگ محرم کے مہینے میں مجلسیں کرتے ہیں ان مجلسوں کو کرنا حرام ہے, ناجائز ہے. عزیزان ملت اسلامیہ, اے نوجوانوں ہوش کر لو. کہا گیا ہے کہ جو لوگ محرم میں مجلسیں کرتے ہیں ایسی مجلسیں کرنا حرام ہے. میں نے کتابوں میں پڑھا ہے, اور اس کی وجہ کیا ہے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں, ذہن دینا چاہتا ہوں. سب سے پہلے کائنات میں حسین کی مجلس کس نے پڑھی ہے؟ نہیں جانتے؟ کہہ دو سبحان اللہ. سبحان اللہ. حسینیت, سب سے حسینیت, حسینیت. سب سے پہلے حسین کی مجلس پڑھنے والے حضرت جبریل امی ہیں, سبحان اللہ سبحان اللہ. اور سننے والے پوری کائنات کے مالک و مختار ہیں. بے شک. واہ. یہ پیغام جو اللہ کی طرف سے حضرت جبریل لائے حسین کی شہادت کی خبر سنانے, یہ مجلس ہی تو تھا. بے شک. سب سے پہلے مجلس پڑھنے والے حسین کی حضرت جبریل امی ہیں, اور سننے والے پوری کائنات کے ملک و مختار ہیں. تو ہم پڑھ رہے ہیں یہ حضرت جبریل کی سنت ہے, اور تم سن رہے ہو یہ مصطفیٰ جان رحمت کی سنت ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. نعرہ حیدری, نعرہ حیدری. حسینیت, حسینیت. یزیدیت, یزیدیت. اب دوسری مجلس کس نے پڑھی؟ دوسری مجلس کس نے پڑھی اور کس نے سنی؟ دوسری مجلس میرے آقا پڑھ رہے ہیں, اپنے کاشانے سے اٹھتے ہیں غم کی حالت میں. اور ایک بات میں بھول گیا, جب حضرت جبریل امی اللہ کی طرف سے یہ خبر لے کر کے آئے تھے اور نبی کو سنایا تھا تو میرے نبی زارو قطار رو رہے تھے, آنسوؤں سے داڑھی تر ہو گیا تھا. مسلمانوں بتاؤ, حسین کے غم میں رونا یہ میرے نبی کی سنت ہے, اور آج کا یزیدی کہتا ہے نبی کی شہادت پر رونا نہیں چاہیے. غور کرو, اسلام کو سمجھنے کی کوشش کرو مسلمانوں. جبریل امی جب خبر سناتے ہیں تو میرا نبی زار و قطار روتا ہے, اور روتے ہوئے وہاں سے کاشانِ نبوت سے نکلتا ہے اور حضرت امی سلمہ کے مکان پر پہنچتے ہیں میرے آقا. اور امی سلمہ جب دیکھتی ہے میرا نبی روتا ہوا رہا ہے, آگے بڑھتی ہے, سرتاج کیوں رو رہے ہو, رونے کا سبب کیا ہے؟ میرے آقا مولا تاجدار مدینہ سرور قلب و سینہ جناب احمدی مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مٹی کا ٹکڑا نکالتے ہیں اور حسین کی شہادت کی خبر سناتے ہیں. اے امی سلمہ, یہ جبریل امی مجھے مٹی دے گئے ہیں, میں جب نہیں رہوں گا تو ایک زمانہ ایسا آئے گا میرا ہی کلمہ پڑھنے والا میرے امام کو شہید کر دے گا, میرے حسین کو شہید کر دے گا, اور یہ مٹی دیا گیا ہے, اس مٹی کو حفاظت سے رکھ لو, میں بھی نہیں رہوں گا, یہ مٹی تم اپنے پاس رکھ لو, اور جب جس دن یہ مٹی سرخ ہو جائے گی تو سمجھ لینا میرا بیٹا حسین شہید ہو گیا. تو دوسری مجلس نبی نے امی سلمہ کے
नबी की भी सुन्नत है पढ़ना, मजलिस इमाम हुसैन और उम्मी सलमा की सुन्नत है सुनना। अब जो मना करने वाले लोग हैं वो अपने गिरेबान में टटोलें और देखें, गौर करें कि हुसैन की मजलिसों को रोकने वालों, तुमने मजलिस को नहीं रोका है, बल्कि जिस दिल को हुसैन ने बचाकर हम तक पहुंचाया है उस दिल पर तुमने दाग लगाया है, उस दिल को तुमने खत्म कर देना चाहा है। अब समझ लो कि अब खैरियत नहीं होगी। मोमिन वही है, मोमिन वही है और वही है वरूज पर जिसको तरे हुसैन का इरफान मिल गया। मोमिन वही है और वही है वरूज पर जिसको तरे हुसैन का इरफान मिल गया। और ऐ करबला के फातह आदम तेरे तुफैल, ऐ करबला के फातह आदम तेरे तुफैल, अरे दुनिया को इनकलाब का उन्वान मिल गया। मुसलमानों, एक बात मैं और आपसे पूछना चाहता हूँ, मस्जिद बनी है ना, इसमें मुसलमान आता है कि नहीं? कोई गैर नहीं आता। मंदिर बनी है उसमें हिंदू जाता है, गिरजा बना है उसमें सिख जाता है, और एक क्या है, गुरुद्वारा में सिख जाता है और गिरजा में ईसाई जाता है। इसमें कोई दूसरा नहीं जा सकता। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इमाम की मजलिस ऐसी मजलिस है, इमाम का बारगाह ऐसा बारगाह है कि इस बारगाह में हिंदू भी आता है, मुसलमान भी आता है, सिख भी आता है, यहूदी भी आता है, गरबी की पूरी मखलूक खुदा की आती है और सारी मखलूक आती है। इंसान को बेदार तो हो लेने दो, हर कौम पुकारेगी हमारे हैं हुसैन। हुसैन आजम, बेदार तो हो हुसैन आजम, शहीद आजम, नारे हैदरी, वाह सुभान अल्लाह। इंसान को बेदार तो हो लेने दो, हर कौम पुकारेगी हमारे हैं हुसैन। और जो कलमा पढ़ करके मैदान करबला में जिन्नादारों ने नबी के नवासों को तहे तैक किया है, वही कलमा पढ़ने वाले आज हमारे और आपके बीच में भी चल रहे हैं। वो भी कलमा पढ़ रहे हैं, वो भी नमाज पढ़ रहे हैं, रोजा भी रख रहे हैं, लेकिन हमला कर रहे हैं, हमला कर रहे हैं। और देखो किस तरह हमला कर रहे हैं इस महफिल हुसैन पर, मजलिस हुसैन पर किस तरीके से हमला कर रहे हैं। मैं आपको बताता चलूं, एक मौलवी साहब ने मुझसे कहा कि भाई देखो ये सब जो हो रहा है इसमें फजूल खर्ची होती है, ताजिया रखा जाता है, कागज़ और बांस का बना होता है, कपड़े के अलम बनाए जाते हैं, इनमें फजूल खर्चियाँ होती हैं। इससे अच्छा तो ये है कि आप नमाज पढ़िए, नवाफिल पढ़िए, रोज़ा रखिए, कुरान की तिलावत कीजिए और वो तिलावत करके और इमाम पाक के रूह को बख्श दीजिए। हर सीधा साधा मुसलमान इस झांसे में आ जाएगा। कितनी अच्छी बात है, कुरान पढ़ने की बात बताई जा रही है। नमाज पढ़िए, इमाम को बख्शिए, कुरान पढ़िए, इमाम को बख्शिए, रोजा रखिए, इमाम को बख्शिए। अभी उन नादानों को ये भी नहीं पता है कि हुसैन जिंदा है कि मुर्दा है। कुरान पढ़ के मुर्दों को बख्शा जाता है, जिंदों को नहीं बख्शा जाता। कुरान सुनो, कंजुल ईमान सुनो, दूसरे पारे को देखो। अल्लाह तबारक व तआला कुरान पाक में इरशाद फरमाता है, वला तक़ूलू लिमन युक़तलू फी सबीलिल्लाहि अमवात बल अहयाउन वलाकिन ला तशऊरून। जो अल्लाह के रास्ते में मारे जाएं उन्हें तुम मुर्दा गुमान भी न करो, तुम सोच भी नहीं सकते, बल्कि वो रिस्क पाते हैं और इसी तरह जिंदा हैं जैसे हम और आप जिंदा रहा करते हैं। तो जिंदों को कोई ये साले सवाब करता है? इसका मतलब तुम हुसैन को मुर्दा समझते हो? अरे भाई हम तो हुसैन से खुद भीख लेना चाहते हैं। ये मजलिस करते हैं इसलिए कि हुसैन का हमें फैजान मिलेगा, हुसैन का हम पर फजल होगा। आओ देखो, अल्लाह तबारक व तआला ने हुसैन से मोहब्बत की, पंजतन पाक से मोहब्बत की, किया कि नहीं किया? अल्लाह ने मोहब्बत किया पंजतन से कि नहीं किया? बोलो जी, किया कि नहीं किया? अल्लाह ने मोहब्बत किया तो मोहब्बत में क्या बनाया? पंजतन की मोहब्बत में कुछ बनाया नहीं मालूम।
मालूम है, मोदियों ने बताया नहीं तुम्हें, मोदियों ने तो सिर्फ एक ही नारा झोंका, एक नारा, वह नारा ले जाई जन्नत में। तुम्हें नहीं बताया, मैं बताता हूँ। अल्लाह ने पंजतन से मोहब्बत की तो आसमान का शामियाना लगा दिया। अल्लाह ने पंजतन से मोहब्बत की तो जमीन का फर्श बिछा दिया। अल्लाह ने पंजतन से मोहब्बत की तो चांद और सूरज के चिराग जला दिए। अल्लाह ने पंजतन से मोहब्बत की तो सितारों की कंदीलें रोशन कर दी। अल्लाह ने पंजतन से मोहब्बत की तो दरिया को रवा दवा कर दिया। अल्लाह ने पंजतन से मोहब्बत की तो पहाड़ों को बुलंदियां अता कर दी। अल्लाह ने पंजतन से मोहब्बत की तो ईमान वालों को ईमान दे दिया और कुफ्र वालों को कुफरियत अता कर दी। ए मुसलमानों, और अगर तुम अहले बैत से मोहब्बत करते हो तो तुम्हें भी तो कुछ बनाना चाहिए। बोलो भाई, बनाना चाहिए कि नहीं बनाना चाहिए? तो क्या बनाना चाहिए? आसमान बना सकते हो, जमीन बना सकते हो, चांद और सूरज बना सकते हो? नहीं बना सकते हो। हाँ, बनाना चाहिए। तो हम आसमान नहीं बना सकते तो हुसैन का रौजा बनाएंगे, हुसैन का ताजिया बनाएंगे, हुसैन का अलम उठाएंगे और हुसैन की सबील पिलाएंगे, हुसैन की गुलामी करेंगे, सबील पिलाएंगे, खिचड़ा खिलाएंगे, अलम उठाएंगे, ताजिया बनाएंगे, उसका एहतराम करेंगे। और जिनको तकलीफ होती हो वो होती रहे, और ये तकलीफ यहाँ तो नहीं, वहाँ कब्र में पता चलेगा, कब्र में पता लगेगा, कब्र में तुम्हारा उसका हिसाब होगा। हाज़रीन करम, आओ देखो मैं तुम्हें बताता चलता हूँ कि ये सब अहले बैत की मोहब्बत में होता है। अल्लाह ने तो सब कुछ बना दिया, तो हम जब अहले बैत से मोहब्बत करते हैं तो हमारा भी हक बनता है कि अहले बैत को खुश करने के लिए कुछ बनाए। तो अब हमें कुछ नहीं अल्लाह ने दिया है तो हम ताजिया ही बना लेते हैं, उनकी याद में ताजिया बनाते हैं, अलम निकालते हैं और शीरीनी तकसीम करते हैं और हमें जो है शबील पिलाते हैं। ये सब क्या है? ये हुसैन की तबरुकात हैं और इन्हीं तबरुकात के सदक़े में हमारे गुनाह भी माफ़ होते हैं। अभी एक किताब मेरे नज़र से गुजरी थी, एक मुफ्ती हसनगढ़ का है, उसने लिखा था, उसमें इन सारी चीज़ों को हराम लिखा था। ताजिए को भी हराम, मलीदे को भी हराम, शबील को भी हराम, खिचड़े को भी हराम, सारी चीज़ें उसमें हराम लिखा हुआ था। जाकिर नाइक का चेला है और उसने सारी चीज़ों को उसमें हराम लिखा। कह मैं आपको ये जहन देना चाहता हूँ कि ए नौजवानों, याद रखो, तुम ताजियादारी कभी भी बंद नहीं कर सकते हो। बंद करोगे तो उसको तुम्हें झेलना पड़ेगा। इसलिए मैंने अपनी आंखों से देखा है कि जो ताजिया से टकराया है उसको चूर चूर कर दिया गया है। आपने इन बुजुर्ग लोग तो इसमें है नहीं, ये दो मामू लोग बैठे हैं, 3 ठो। बताइए भाई, हमारे बचपने में जब ताजिया उठता था, रास्ते में किसी मकान का छज्जा, उस जमाने में तो था नहीं, सबके छप्पर के मकान थे, लेकिन रास्ते में जो भी ताजिया से टकराया उसको काट दिया गया। पेड़ आया सामने तो उसे भी काट दिया गया, छज्जा आया तो वो भी कट गया, दरख्त आया तो वो भी कट गया, कोई आदमी आया तो वो भी कट गया। इसी तरीके से और काटने वाला कौन था? थाने का पुलिस आता था, वो सामने खड़ा होता था और हर दरख्तों को काट कर गिरा दिया जाता था। मैं आपको जहन देना चाहता हूँ, इसी तरीके से अगर तुमने ताजिए की गुस्ताखी की, अगर तुमने ताजिए को बंद कराना चाहा तो तुम काट दिए जाओगे, हम और आप नहीं काटेंगे। वो थाने का पुलिस आया था, वो अल्लाह का पुलिस आएगा और तुम्हें इस तरीके से काट देगा कि तुम्हें पता भी नहीं चलेगा, तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। दरूद पाक पढ़ो, बात हम आगे बढ़ाते हैं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व शफीना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम सलातु व सलामुन अलैका या रसूलुल्लाह अलैका या हबीबल्लाह। मेरे आका मौला ताजदार मदीना सुरूर क़ल्ब व सीना जनाब अहमद मुस्तफ़ा मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम मिंबर ख़त्म नबूवत पे तशरीफ़ फरमा है और इरशाद फरमाते हैं, मेरी बेटी फातिमा मेरी रूह है, मेरी बेटी फातिमा मेरा दिल है, मेरी बेटी फातिमा मेरा जिस्म है। फातिमा-तुज़-ज़हरा के मुकाम को कौन सोच सकता है, समझ सकता है?
نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں فاطمہ میرا روح ہے. اب بتاؤ پوری کائنات کا روح کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے اور روح کائنات کا روح حضرت فاطمہ ہے. کون کہہ رہا ہے؟ نبی کہہ رہے ہیں، کوئی شیعہ نہیں کہتا. میرے آقا کہہ رہے ہیں جس کا تم کلمہ پڑھتے ہو. حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں فاطمہ میری روح ہے. تو روح کائنات کے روح کا کون اندازہ کر سکتا ہے؟ ایک دن حضرت فاطمہ نماز پڑھ رہی تھی. کہہ دو محمد سبحان اللہ بول. سبحان اللہ سبحان اللہ. فاطمہ نماز پڑھ رہی تھی. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لے آئے. فاطمہ کھڑی تھی، جسم ان کا لرز رہا تھا، کانپ رہا تھا. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آ کے بیٹھ جاتے ہیں. حضرت فاطمہ کے جسم کو دیکھ رہے ہیں، جسم لرز رہا ہے، کانپ رہا ہے. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنی نبوت والی چشم سے مشاہدہ فرما رہے ہیں. اور جب فاطمہ سلام پھیرتی ہے، سلام پھیرنے کے بعد بابا کی بارگاہ میں سلامی عرض کرتی ہیں اور بابا آپ کے سر پہ ہاتھ رکھ کے آپ کو دعائیں دیتے ہیں اور سوال کر دیتے ہیں نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اے فاطمہ یہ بتاؤ جسم تمہارا کام کیوں رہا تھا؟ تم تھرا کیوں رہی تھی؟ تمہارا جسم لرزہ برندان کیوں ہو رہا تھا؟ فاطمہ سے پوچھ رہے ہیں. کون پوچھ رہا ہے؟ پوری کائنات کے مالک و مختار پوچھ رہے ہیں، پوری کائنات کے سازدار پوچھ رہے ہیں اے فاطمہ تمہارا جسم کیوں کانپ رہا تھا؟ بابا نے پوچھا تھا، باپ نے پوچھا تھا. اور فاطمہ صابروں کی ماں ہے، صابر کی بیوی ہے اور صابر کی بیٹی ہے اور خود صابرہ ہے. جواب تو دینا ہی تھا، چونکہ پوری کائنات کے نبی نے پوچھا تھا، جواب تو دینا ہی تھا. آپ کے آنکھوں سے آنسو جاری ہوتے ہیں اور کسی طرح سے جب خوش خاموش ہوتی ہے تو لرزتے لرزتے کانپتے کانپتے حضرت فاطمہ الزہرا بارگاہ رسول میں عرض کرتی ہے اے بابا میں 3 دن سے بھوکی ہوں، 3 دن سے بھوکی ہوں. علی جو کچھ بھی لائے میں نے اس کی روٹی بنائی، کچھ تو بچوں کو کھلا دیا اور جو بچا اسے خیرات کر دیا. 3 دن سے مجھے کھانا میسر نہیں ہوا ہے. تب گئی روح کائنات کی روح نے یہ سوال کیا تھا. پوری کائنات کے مالک و مختار تب جاتے ہیں اور اپنا دست مبارک کو بارگاہ الہی میں اٹھاتے ہیں اے باری تعالیٰ آج کے بعد سے میرے فاطمہ کو بھوک نہ ستائے. نبی کی دعا تھی، کیسے مسترد ہو سکتی تھی؟ نبی کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی دعا بارگاہ الہی میں مقبول ہوتی ہے اور فاطمہ بتاتی ہے جب سے میرے بابا نے میرے لیے دعا کیا ہے اس وقت سے اب تک مجھے بھوک نے نہیں ستایا. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا شان نبوت میں تشریف فرما ہے. چند یہودی عورتیں آتی ہیں آپ کی بارگاہ میں. عورتیں آ کر کے کہتی ہیں ہمارے یہاں شادی ہے اور آپ اپنی بیٹی کو ہمارے شادی میں بھیج دیجئے تو آپ کی بڑی مہربانی ہوگی اور ہم کو بہت خوشی حاصل ہوگی کہ ہم مسلمانوں کے پیغمبروں کی بیٹی ہمارے شادی میں آئی ہے. سبحان اللہ کیا کہنا. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نظر دور گئی. میرے آقا اسے وعدہ کر لیتے ہیں. وعدہ کر لینے کے بعد
اور ان یہودین عورتوں نے اس لیے دعوت دیا تھا فاطمہ کو کہ ہم لوگ فاخرہ لباس میں رہیں گے شادی کے دن، اور یہ نبی کی بیٹی اس کے کپڑے پر پیوند لگے ہوں گے، اور جب یہ ہمارے ہاں آئے گی تو ہم اس کا مذاق اڑائیں گے، ہم اس کا مذاق اڑائیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم چونکہ غیب نبی ہیں، وہ ان کے دل کی رات کو بھی جانتے تھے، اسی لیے میرے نبی نے وعدہ کر لیا تھا، اور وعدہ کر لینے کے بعد جب یہودی عورتیں واپس جاتی ہیں، حضرت فاطمہ الزہرا تشریف لاتی ہیں، بارگاہ رسول میں پہنچتی ہیں، تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں بیٹی تیاری کر لو، آج تمہیں یہودیوں کے وہاں شادی میں شرکت کرنا ہے۔ تب جاتی ہے حضرت فاطمہ، وہ اپنے لباس کی طرف دھیان کرتی ہے اور اپنے بابا کے مقام کو دیکھتی ہے کہ اگر میں اسی لباس میں یہودیوں کے وہاں گیا تو میرے بابا کی عزت پر فرق آئے گا، میرے بابا کی توہین ہوگی۔ اسی کشم و کشم میں حضرت فاطمہ الزہرا ہے، اور ادھر اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھ رہا ہے، اللہ رب العزت حضرت جبریل کو بھیجتا ہے، اے جبریل جنت سے فاطمہ کے لیے لباس لے جاؤ اور نبی کی بارگاہ میں پیش کر دو۔ سبحان اللہ، کیا کہنا، سبحان اللہ۔ حضرت جبریل امی بارگاہ رسول میں آتے ہیں فاطمہ کا لباس لے کر، اور رسول کی بارگاہ میں پیش کر دیتے ہیں، میرا نبی بھی خوش ہو جاتا ہے، اور حضرت فاطمہ جب آتی ہے تو میرے آقا و مولا تاج مدینہ سرور قلب و سینہ جناب احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم وہ لباس حضرت فاطمہ کو پیش کرتے ہیں، دیتے ہیں بیٹی یہ لباس لو۔ کہاں سے آیا، کہاں ملا بابا جان؟ کہا یہ حضرت جبریل لائے ہیں۔ کہاں سے لائے ہیں؟ جنت سے لائے ہیں، اللہ نے بھیجا ہے، یہ لباس تم پہن لو اور یہودیوں کے وہاں دعوت میں جاؤ۔ قربان جائیے مسلمانوں، حضرت جبریل جس کے لیے لباس جنت سے لے کر کے آئے، اس جنت کے مقام کو سمجھنے کی کوشش کرو، ان کا ذکر جو ہے ان کے ذکر کو سمجھنے کی کوشش کرو۔ وہ جو ہے حضرت جبریل لاتے ہیں، بارگاہ رسول میں پیش کر دیتے ہیں، اور میرے نبی فاطمہ کو دیتے ہیں۔ حضرت فاطمہ الزہرا جب جنتی لباس کو پاتی ہے تو سجدہ شکر ادا کرتی ہے کہ اے باری تعالیٰ یہ تو نے میرے باپ کی لاج رکھ لی ہے، اور حضرت فاطمہ الزہرا اس جنتی لباس کو پہن لیتی ہے، اور پہننے کے بعد جب یہودیوں کے گھر پہنچتی ہے تو عالم یہ ہوتا ہے وہ یہودیے زرقا فرق لباس پہن کر ایک طرف سے بیٹھی ہوئی ہے کہ ابھی جب نبی کی بیٹی آئے گی تو ہم اس کا مذاق اڑائیں گے، ہم اس کا مسخرہ کریں گے۔ اور جب یہ حضرت فاطمہ الزہرا وہاں پر پہنچتی ہے تو سب یہودین عورتوں کی نگاہیں اسی لباس پر جمع کر جمع رہ گیا، ان کا پورا ارادہ دھرا کر دھرا رہ گیا۔ اب وہ جو مذاق اڑانے کے لیے یہودن بیٹھی ہوئی تھی، ان یہودینوں نے آپ کی غلامی اختیار کر لیا اور آپ کے پیچھے پیچھے چلنا شروع کر دیا۔ یہودینوں نے پوچھا اے بیٹی یہ بتاؤ یہ لباس تم نے کہاں سے لیا ہے؟ کہا میرے بابا لائے ہیں۔ کہاں سے لائے ہیں؟ کہا جنت سے لائے ہیں۔ کہا جنت سے لائے ہیں۔ اور یہ عورتوں کا ایک عجیب مزاج بھی ہوتا ہے، یا تو حاسد ہوتی ہیں اور یا تو نفس انصری کی پرواز ہو جاتی ہیں۔ تو میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں اگر کوئی عورت کسی دوسری عورت کو زیور اور اچھے لباس پہنتا ہوا دیکھے تو یا تو وہ حسد میں ڈوب جاتی ہے یا نفسیات کی شکار ہو جاتی ہے۔ تو جب ان یہودین عورتوں نے حضرت فاطمہ الزہرا کے لباس کو دیکھا تو وہ نفسیات کی شکار ہو گئی اور پیچھے پیچھے چل رہی ہے اور پوچھ رہی ہے اے بیٹی یہ بتاؤ یہ لباس تم نے کہاں سے خریدا ہے؟ حضرت فاطمہ کہتی ہے یہ لباس میرے بابا لائے ہیں۔ کہاں سے لائے ہیں؟ جنت سے لائے ہیں۔ جنت سے لائے ہیں، یہ جنت سے لائے ہیں۔ تو ان یہودین عورتوں نے کہا میں گواہی دیتی ہوں اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ، یعنی وہ یہودین عورتیں اپنے مردوں کے ساتھ جم کر کے اور فاطمہ کو لباس کو دیکھ کر کے کلمہ پڑھ کر کے مشرف پر اسلام ہو جائے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا کہنا ہے، واہ واہ۔ یہ فاطمہ الزہرا کی
فاطمۃ الزہرا کا مقام ہے، جس کو میرے آقا روح ہے، روح کائنات ہے، اور روح کائنات کی روح حضرت فاطمہ ہے۔ اب میدان کربلا شروع ہو گیا ہے، جنگ چالو ہے، میرے آقا امام کے ایوان و انصار سب شہید ہو رہے ہیں۔ آپ کے اس میدان کربلا میں ایوان و انصار کی شہادتیں ایک کے بعد دیگرے ہو رہی ہیں۔ اسی کے بعد ایک صحابی رسول بھی ہے اور غلام حسین بھی ہے، جن کا نام حضرت مسلم ابن اوسجہ ہے۔ حضرت مسلم ابن اوسجہ میدان میں جاتے ہیں، میدان میں جا کر یزیدیوں سے جنگ کرتے ہیں۔ جنگ کرنے کے بعد جب وہ شہید ہو جاتے ہیں، نیچے گرتے ہیں اور امام کو پکارتے ہیں۔ میرا امام آگے بڑھتا ہے، حضرت مسلم ابن اوسجہ کی لاش کو اٹھا کر خیمے میں لاتے ہیں، گود میں رکھے ہوئے ہیں، گرد و غبار صاف کر رہے ہیں اور پوچھ رہے ہیں گرد و غبار کو میرے آقا۔ اتنے میں میرے آقا جب پیچھے مڑتے دیکھتے ہیں تو ایک چھوٹا سا بچہ، 6-7 سال کا بچہ، ایک ننھی سی تلوار لیے ہوئے میدان میں دوڑتا ہوا جا رہا ہے۔ میرے آقا حسین کی نظر پڑتی ہے اور آواز دیتے ہیں، دیکھو وہ کس کا بچہ میدان میں جا رہا ہے، دوڑو پکڑو کس کا بچہ ہے، اس کو پکڑ کر کے میرے پاس لاؤ۔ یہ بچہ ہے اور کیوں میدان میں جا رہا ہے؟ یہ ناہنجار کیا جانیں گے کہ یہ بچہ ہے، ابھی قتل کر دیں گے۔ بچے کو دوڑاتے ہیں، اپنے ایک سپاہی کو دوڑاتے ہیں اور دوڑ کر کے وہ بچے کو لاتے ہیں اور بچے کو لا کر کے امام کے حاضر کر دیتے ہیں۔ اور جب حاضر کرتے ہیں، میرے آقا امام حسین علیہ السلام اس بچے سے پیار کرتے ہیں اور میرے آقا حسین پوچھتے ہیں، اے بیٹا بتا تو کس کا بیٹا ہے، اے بچے بتا تو کس کا لال ہے، کس نے تمہیں میدان میں جانے کی اجازت دی ہے؟ وہ بچہ کہتا ہے، اے میرے آقا حسین، میری ماں نے مجھے سجا کے بھیجا ہے، میری ماں نے مجھے سجایا ہے، میرے آنکھوں میں سرما لگایا ہے، میرے گلے میں پٹکا باندھا ہے اور مجھے ننھی سی تلوار دیا ہے کہ جاؤ حسین کے نام پہ قربان ہو جاؤ۔ میرے آقا اس بچے کو گود میں اٹھا لیتے ہیں اور اٹھانے کے بعد میں پوچھتے ہیں، اے بیٹا یہ بتا تو بیٹا کس کا ہے، یہ بتا تیرے باپ کا نام کیا ہے، قربان جائیے مسلمانوں۔ وہ بچہ کہتا ہے، حضور بتا دے ہم کس کے بیٹے ہیں۔ ہاں بیٹا بتا دے ہم کس کے بیٹے ہیں، تو کس کا بیٹا ہے، بتا دے حضور ہم کس کے بیٹے ہیں۔ وہ بچہ کہتا ہے کہ بتا دے ہم کس کے بیٹے ہیں۔ میرے آقا نے کہا ہاں بیٹا بتا تو کس کا بچہ ہے۔ وہ بچہ کہتا ہے، حضور یہ لاش جو آپ کے گود میں تاپ رہی ہے، اسی مسلم ابن اوسجہ کا بیٹا ہوں، میری ماں نے مجھے سجا کے بھیجا ہے، قربان جائیے۔ حضرت مسلم ابن اوسجہ نبی کے گود میں تڑپ رہے ہیں، نبی کے گود میں تڑپ رہے ہیں، سانس چل رہی ہے۔ میرے آقا گرد و غبار جھاڑتے ہیں اور جھاڑنے کے بعد جب مسلم ابن اوسجہ کی آنکھ کھلتی ہے تو مسلم ابن اوسجہ کی جب آنکھ کھلتی ہے تو حسین کے گود میں اپنے جسم کو دیکھ کر اور شکریہ ادا کرتے ہیں اور ایک سوال کرتے ہیں، اے آقا آپ تو ہمارے آقا ہیں، ہم آپ کے غلام ہیں، ہم آپ سے کچھ سوال نہیں کر سکتے ہیں، البتہ ایک بات ہے، میرا آخری وقت ہے، آخری سانس ہے، ایک سوال میں کرنا چاہتا ہوں، حضور آپ میرے سوال کو پورا کر دیجئے، بتاؤ مسلم ابن اوسجہ کون سی بات ہے، کون سا سوال ہے؟ کہا حضور ہمارے آپ ہی کے خیمے میں ہمارا بچپنی کا ایک ساتھی ہے، اس کا نام حبیب ابن مظاہر ہے اور وہ میرا بچپنی کا ساتھی ہے، اس کو ذرا سا بتا دیجئے، ہم اس کو کچھ وصیت کرنا چاہتا ہوں، ہم اس کو کچھ بتانا چاہتا ہوں، ہم اسے کچھ سبق دینا چاہتا ہوں۔ حضور امام حسین علیہ السلام اپنے ایک خادم کو بھیجتے ہیں، دیکھو خیمے میں حبیب ابن مظاہر ہے، بلا لاؤ۔ وہ خادم پہنچتا ہے، حبیب ابن مظاہر ضعیف تھے، 90 سال کی عمر تھی، لاٹھی لے کر ٹیکتے ہوئے امام کی بارگاہ میں آتے ہیں، امام کی بارگاہ میں پہنچتے ہیں، صلاۃ و سلام کا نذرانہ پیش کرتے ہیں، حضور کیا حکم ہے؟ حضرت امام حسین کہتے ہیں، یہ تمہارا بچپنی کا ساتھی مسلم ابن اوسجہ ہے، آخری سانس لے رہا ہے، یہ کچھ کہنا چاہتا ہے۔ اور جب مسلم ابن اوسجہ کا
سامنا ہوتا ہے حبیب ابن مظاہر کا، تو حبیب ابن مظاہر دیکھ رہے ہیں کہ مسلم ابن اوسجا کی سانس چل رہی ہے، انہیں بولنے میں تکلیف ہوگی، تو لائیے میں ہی انہیں دلاسا دلا دیتا ہوں۔ میں حبیب ابن مظاہر کہتے ہیں اے مسلم ابن اوسجا، میں سمجھ گیا جو آپ کہنا چاہتے ہیں، میں جانتا ہوں، آپ فکر نہ کیجئے، آپ جو ہے غم نہ کیجئے، یہی نہ کہنا چاہتے ہیں کہ میری ایک بیوی ہے، میرا ایک بچہ ہے، اس کی کفالت کرنا، اس کی دیکھ ریکھ کرنا، اے مسلم ابن اوسجا یہی نہ کہنا چاہتے ہو نہ حسین کے گود میں مسلم ابن اوسجا کا سر ہے، اور مسلم ابن اوسجا تڑپ کر جواب دیتے ہیں نہیں نہیں حبیب ابن مظاہر تم نے جانا نہیں ہے، میں اس لیے نہیں تمہیں بلایا ہے اور یہ وصیت کرنے کے لیے نہیں بلایا ہے، بلکہ میں نے تمہیں یہ بلایا ہے کہ حبیب ابن مظاہر جب تک کہ تمہارے جسم میں جان رہے گی، سانس رہے گا، اس وقت تم حسین کا ساتھ نہ چھوڑنا۔ سبحان اللہ، واہ واہ واہ، ان کے نام پر اپنے آپ کو قربان کر دینا۔ سبحان اللہ، تو بے شک سبحان اللہ، کیا کہنا۔ حاضرین اکرام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مقدس میں ارشاد فرمایا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ سبحان اللہ، اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ اب میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ حسین ہے کون، حسن اور حسین یہ کیا ہے اور کون ہے۔ حضرت امام حسن اور حسین کا نام کہاں تھا، یہ دونوں کیسے نام ہیں؟ جب کسی مسلمان سے تم پوچھو گے تو ہر مسلمان یہ کہے گا کہ یہ جنتی ناموں میں سے دو نام ہیں، یہی نہ کہتا ہے مسلمان؟ تو یہ جنتی ناموں میں سے دو نام ہیں۔ کیسے جنتی ناموں میں سے؟ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ تھا اور کچھ نہیں تھا، نہ زمین تھی، نہ آسمان تھا، نہ چاند، نہ سورج، نہ پیڑ، نہ پودے، نہ شجر، نہ حجر، نہ کچھ نہیں تھا، صرف خدا کی ذات تھی۔ اور جب خدا کی تعریف ہوئی، خدا کی جب کسی نے تعریف کی تو وہ ہو گیا حماد۔ کیا ہوا؟ حماد۔ اور جب حماد نے تعریف کی تو ہو گیا حمد، اور جب حمد نے تعریف کی تو ہو گیا احمد، اور جب احمد نے تعریف کی تو ہو گیا محمد، اور جب محمد نے تعریف کی تو ہو گیا محمود۔ تو حماد اور حمد اور احمد اور محمد، حماد کا مادہ حمد ہے اور حمد کا مادہ احمد ہے اور احمد کا مادہ محمد ہے اور محمد کا مادہ محمود ہے، اور محمود ابھی ظاہر نہیں ہوا ہے، وہ جنت میں پوشیدہ ہے۔ جب اللہ سے پوچھا گیا کہ یہ حسن اور حسین کہاں ہے تو وہ کہا جنت کے نور کے پردے میں چھپا ہوا ہے۔ واہ واہ، سبحان اللہ، بہت خوب، واہ، جنت کے نور کے پردے میں چھپا ہوا۔ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے لے کر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بیچ میں 550 سال کا فاصلہ ہے، 550 سال کا فاصلہ ہے۔ اس 550 سال کے بیچ میں کسی انسان کا نام حسن اور حسین نہیں رکھا گیا، اور 550 سال تک اللہ تبارک و تعالیٰ ان دونوں ناموں کو جنت کے نور کے پردے میں چھپا رکھا تھا۔ اور جنت میں بہت ساری چیزیں ہیں، جنت میں باغات بھی ہیں، نہریں بھی ہیں،
शराबन तहूरा भी है, तरह तरह के फ्रूट भी हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। उसी जन्नत में आज भी लोहे महफूज लोहे ये मुकाम महमूद मुतय्यन है। और उसी महमूद के करीब जो पर्दा नूर का है, उसी नूर में, नूर के पर्दे में अल्लाह तबारक व ताला इन दोनों नामों को छुपा के रखा। और जब अभी आपने शेर में सुना है ना, अली कहाँ पैदा हुए, सुने हो कि नहीं? हर बच्चा अपने घर में पैदा होता है। कहाँ पैदा होता है? हर बच्चा अपने घर में पैदा होता है, अपने बाप के घर में पैदा होता है। हज़रत फातिमा बिन्ते असद ये कौन है? अली की माँ है। अली की माँ है। और जानते हो, आज भी मैं बताता हूँ, जो औरत हामला हो और वो सुबह को उठ करके अपने शौहर का चेहरा देखा करे तो बच्चा उसी की शक्ल में पैदा होगा। ये मौला अली की करामत है। और अगर शौहर बेढंगा हो और अगर औरत खूबसूरत बच्चा जनना चाहती है तो खूबसूरत फोटो अपने मकान में लगाकर और उसकी जियारत किया करे तो खुदा की कसम खूबसूरत बच्चा पैदा होगा। तो मैं आपको दहन देना चाहता हूँ, हज़रत फातिमा बिन्ते असद है और फातिमा बिन्ते असद के पेट में मौलाए कायनात जब तशरीफ लाते हैं। फातिमा बिन्ते असद कौन है? ये अबू तालिब की बीवी है। कौन है? हजरत अबू तालिब की हजरत अबू तालिब की बीवी है और मौला अली की माँ है। कुर्बान जाइए मुसलमानों, यहाँ भी आपको धोखा दिया जाता है। यहाँ भी धोखा होता है कि अबू तालिब काफिर थे। माज़अल्लाह, अबू तालिब काफिर हैं। आज भी किताबों में मौलवियों ने लिख रखा है। और यहीं पर तुम सबक सीखो और देखो कि खाने काबा का कौन जिम्मेदार था? अबू तालिब, सरदार मक्का। और जब फातिमा बिन्ते असद को दर्द सह शुरू होता है तो वहाँ जब कहीं कोई मुकाम नहीं मिलता, खाने काबा में पहुँच जाती हैं। और जब खाने काबा में पहुँचती हैं तो काबे की दीवार शक हो जाती है और उसी दीवार के पर्दे में हज़रत फातिमा बिन्ते असद पहुँच जाती हैं और मौलाए कायनात खाने काबा में पैदा सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। खाने काबा में पैदा हो जाते हैं। मैं आपको ज़हन देना चाहता हूँ कि हर बच्चा अपने घर में पैदा होता है। मौलाए कायनात के मंजिल में, उनके मर्तबे में तीन ऐसी चीजें हैं कि तीन चीजें किसी पैगंबरों को भी नसीब नहीं हुआ है। और सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक। अब आप पूछिए गुलजार, बताओ वो तीन चीजें क्या हैं? पहली चीज तो ये है कि मौलाए कायनात खाने काबा में पैदा हुए। बेशक बेशक, बेशक। कोई नबी या कोई सहाबी खाने काबा में नहीं पैदा हुआ। बेशक सुभान अल्लाह। अब इसका ये मतलब नहीं है कि मैं अली को नबी के दर्जे से बढ़ा रहा हूँ। नबी नबी है, उम्मती उम्मती है, लेकिन मुकाम दिखा रहा हूँ। आज तक कोई नबी खाने काबा में पैदा नहीं हुआ। अली खाने काबा में पैदा हुए, ये उनका मुकाम है। सुभान अल्लाह। दूसरा मुकाम ये है कि अली जैसा ससुर किसी को नहीं मिला। बेशक, हक है। पूरी कायनात के मालिक व मुख्तार जनाब अहमद मुस्तफा मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दामाद है मौलाए कायनात। और मेरा नबी पूरी कायनात से अफजल व आला है। जैसा सबको अली को मिला वैसा किसी को ससुर नहीं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और जैसी बीवी अली को मिली, फातिमा ज़हरा से जैसा मुतबर्रक कोई औरत कायनात में
بنی ہوئی ہے. سبحان اللہ. فاطمۃ الزہرا کا وہ مقام ہے جو روح کائنات ہے, جس کو میرے نبی نے روح کائنات کہا ہے. اس فاطمہ جیسا بیوی علی کو ملی, فاطمہ جیسا بیوی کسی نبی کو نہیں ملا, کسی صحابی کو نہیں ملا. یہ تین وہ مقام ہے کہ اس مرتبے پہ کوئی نہیں آ سکتا ہے. مسلمانوں غور کرو, میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں, جب میرے آقا مولا تاجدار مدینہ سرور قلب و سینہ جناب احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا زمانہ ختم ہوا, جب آپ ہم سے اور آپ سے پردہ فرما گئے, خلافت کا دور شروع ہوا, تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ چنا گیا. جب وہ خلیفہ ہوئے تو آپ یہ حاجی صاحب بیٹھے ہوئے ہیں. حاجی صاحب بتائیے کہ مسجد نبوی میں کتنے ممبر بنے ہوئے ہیں؟ دیکھا ہے آپ نے؟ دیکھا نہیں. حاجی صاحب گئے, میں گیا نہیں ہوں, دیکھا ہوں. میں گیا سبحان نہیں. اللہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. مسجد نبوی میں 4 ممبر بنے ہوئے ہیں, 4 سیڑھی ہے اس میں. کیا سیڑھی ہے؟ 4 سیڑھی. تو میرے آقا جب خطبہ دینے کے لیے پہلے سیڑھی پر بیٹھتے تھے, پہلے سیڑھی اوپر والے, اور جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ ہوئے تو وہ دوسرے سیڑھی پر بیٹھ گئے, دوسرے سیڑھی. اور جب ان کا زمانہ ختم ہوا, حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ آیا تو وہ تیسرے زینے پر بیٹھ گئے حضرت. اور جب حضرت عثمان غنی کا زمانہ آیا تو وہ چوتھے پر بیٹھ گئے. میں آپ کو بتاتا چلوں, قرآن شریف شاہد ہے کہ ہر دور میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دور میں بھی منافق رہا کرتے تھے اور کثیر تعداد میں تھے, اور اسی دور میں بھی علی کے مخالف تھے. بے شک بے شک علی کے مخالف, بے شک. اس دور میں بھی علی کے مخالف تھے. ابو بکر آئے دوسرے زینے پر, عمر آئے تیسرے زینے پر, عثمان آئے چوتھے زینے پر. جب بیٹھ گئے تو زینوں کا سلسلہ ختم ہو گیا. اب چوتھے نمبر پر علی آئے. تو اب جب علی آئے اور نبی کا لباس پہنا, نبی کا جبہ و سبحان اللہ سبحان اللہ. اور جب مسجد نبوی میں ہلے تو جتنے مخالفین تھے سب دیکھ رہے ہیں, آپس میں مسکرا رہے ہیں کہ اب کوئی زینہ بچا ہی نہیں ہے. علی کہاں بیٹھیں گے, علی کہاں جائیں گے, ان کا تو کوئی مقام ہی نہیں ہے, قربان جائیے. لیکن غیب دان نبی کا وہ بھائی تھا جس کو میرے نبی نے فرمایا ہے, اخی فی الدنیا والآخر, اے علی تم ہمارے دنیا میں بھی بھائی ہو اور آخرت میں بھی بھائی ہو. بھائی کے مقام پہ بھائی ہی بیٹھ سکتا ہے, قربان جائیے. اور جب علی خرامہ مسجد نبوی میں داخل ہوئے, جتنے منافقین تھے سب ادھر ادھر بیٹھے ہوئے ہیں اور دیکھ رہے ہیں. علی کا تو کوئی زینہ نہیں بچا ہے, اب یہ کہاں بیٹھیں گے. علی دندناتے ہوئے ممبر پر پہنچتے ہیں, پہلے زینے پہ قدم رکھا, دوسرے زینے پہ قدم رکھا, تیسرے زینے پہ قدم رکھا, چوتھے زینے پہ پہنچ کر کے اس زینے پہ بیٹھ جاتے ہیں جس زینے پہ نبی بیٹھا کرتے تھے, جس زینے پہ نبی بیٹھا کرتے تھے. اور جب گھوم کر کے دیکھتے ہیں تو تیور دیکھ رہے ہیں منافقوں کا, مخالفوں کا تیور دیکھ رہے ہیں اور پوچھ رہے ہیں, علی بتاؤ کیا تکلیف ہے, کیوں ایسی پریشانی تمہیں, کیوں تمہارے ماتھے پہ پسینہ آ گیا ہے. تو وہ لوگ کہتے ہیں کہ زینہ تو کچھ بچا ہی نہیں تھا, آپ تو وہاں جا کے بیٹھ گئے جہاں نبی بیٹھا کرتے تھے. خود علی نے کہا, نادان تم نے سمجھا نہیں, تم نے جانا نہیں, یہ تو لکڑی کا ممبر ہے, یہ علی کا قدم تو نبی کے دور پر. سبحان اللہ یا علی یا سبحان اللہ سبحان. یہ علی کا قدم نبی کے دور سے مبارک پر جا چکا ہے. سبحان اللہ. یہ تو لکڑی کا ممبر ہے, اس ممبر پر وہی بیٹھ سکتا ہے جو نبی کا علی ہو. سبحان اللہ. تمام صحابہ کرام بیٹھے ہوئے ہیں, ذکر کہہ رہے ہیں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا, ذکر ہو رہا ہے, ذکر کر رہے ہیں, نبی کا ذکر کر رہے ہیں. ایک صحابی اٹھتے ہیں, صاحب بغل میں مولا کائنات بیٹھے ہوئے ہیں, ایک صاحب اٹھتے ہیں, صحابی رسول ہیں, اٹھتے ہیں, نبی کا ذکر کر رہے ہیں اور دوسرے صحابی سے کہہ رہے ہیں میرے نبی کا مقام بہت اونچا ہے, بہت بلند ہے. کیسے بلند ہے؟
صحابی رسول نے کہا میرے نبی کا تو وہ مقام ہے کہ میرے نبی کی بارگاہ میں حضرت جبریل دن میں ایک بار ضرور تشریف لاتے ہیں. سبحان اللہ. اور صحابی رسول نے کہا آپ بے شک میرے نبی کا مقام یہ ہے کہ میرے نبی کی بارگاہ میں حضرت جبریل امی ضرور تشریف لاتے ہیں. ہر صحابی نے داد دیا, ہر صحابی نے کہا, تعریف کی, لیکن مولائے کائنات بیٹھے ہوئے ہیں, سن رہے ہیں. صحابہ کرام مخاطب ہوئے مولائے کائنات کی طرف, اے علی تم کیوں نہیں بولتے, علی تم کیوں نہیں بولتے. مولائے کائنات تبسم فرماتے ہیں, مسکرا کے کہتے ہیں, ادب کے ساتھ میں کہتے ہیں, اے میرے نبی کے صحابہ تم کیا جانتے ہو کہ میں جانتا ہوں کہ نبی کے بارگاہ میں حضرت جبریل ایک بار ضرور آتے ہیں, تشریف لاتے ہیں. تم نبی کی بارگاہ میں حضرت جبریل ایک بار آتے ہیں اور میرے پاس حضرت جبریل 2 بار آتے ہیں. سبحان اللہ. سبحان اللہ. کیسے 2 بار آتے ہیں؟ تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حدیث پاک سنو. میرے آقا و مولا تار مدینہ سرور قلب و سینہ جناب احمدی مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں, انا مدینۃ العلم والی بابا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. علی فرماتے ہیں میں علم کا, نبی فرماتے ہیں میں علم کا شہر ہوں, اور علی اسی شہر کے دروازہ ہے. علی اسی شہر کے دروازہ ہیں. تو علی کہتے ہیں میں اس شہر کا دروازہ ہوں. جس کو جانا ہے نبی تک وہ پہلے مجھ تک آئے, اور جب میرے یہاں سے ہو کر کے جائے گا تب وہ نبی تک پہنچ سکتا ہے. تو نبی کی بارگاہ میں جبریل جاتے ہیں تو ہمارے پاس سے ہو کر کے جاتے ہیں, اور ایک بار گئے اور جب ادھر سے واپس آئے تو دوبارہ ہمارے یہاں ہو کر کے آئے. تو علی کے ذکر سے جو فیض یاب ہو نہ سکا, جہان عشق میں وہ کامیاب ہو نہ سکا. بے شک. سبحان اللہ. منزل راہ طلب پہ حب علی, ملی نہ منزل راہ طلب پہ حب علی, تلاش راہ رہا راہ یاب ہو نہ سکا. تو مسلمان اگر تمہیں صراط مستقیم چاہیے, تم یہ چاہتے ہو کہ ہم کو ہدایت ملے, ہم صراط مستقیم پر چلیں, تو علی کا دامن تھامنا پڑے گا. علی کا وہ مقام ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ میدان محشر میں جب قیامت قائم ہوگی تو علی کے ہاتھوں میں چابیوں کا 2 گچھا دیا جائے گا, ایک گچھا جنتیوں کا اور دوسرا گچھا جہنمیوں کا. اور جب جس کو جو جنتی ہوگا اور جب وہ علی کے پاس چابی لینے کے لیے جائے گا, تب چابی جب علی دیں گے تب تم جنت میں جا سکتے. بے شک. تو اے مسلمانوں, اگر تمہیں جنت میں جانے کا ارادہ ہے تو تمہیں علی کا غلام بننا پڑے گا. شیعہ بننے سے کام نہیں بنے گا. بے شک. سبحان اللہ. شیعہ کہہ کر کے گمراہ نہ کرو مسلمانوں کو. شیعہ اور ہیں اور ہم غلامان حسین اور ہیں. سبحان اللہ. سبحان اللہ. مقام علی کو سمجھو, مقام علی کیا ہے, اور حسین کو دیکھو یہ کہا کیا ہے, جلوہ رسول ہے, جلوہ گہے رسول ہے, جلوہ گہے حسین. جلوہ گہے رسول ہے, جلوہ گہے حسین. دل کو انہی کے عشق کا کعبہ بنائیے. جلوہ گہے رسول ہے, جلوہ گہے رسول حسین. دل کو انہی کے عشق کا کعبہ بنائیے, اور سنی کہو یا شیعہ ہمیں سب قبول ہے. سنی کہو یا شیعہ ہمیں سب قبول ہے, لیکن غلام پنجتن کہہ کر پکارے. لیکن غلام پنجتن, ایک نعرہ ہے جی, 5 نعرہ پنجتن, ایک نعرہ حیدری, 5 نعرہ پنجتن کے, ایک نعرہ حیدری. تم یہ مت سمجھ لینا نماز پڑھ کے جنت میں جائیں گے. نمازی جنتی ہوتے ہیں, لیکن جو بھی جنتی ہوگا اس کو علی تک جانا پڑے گا. نماز پڑھ کے اگر تمہیں جنت کا تمغہ ملا ہے تو چابی علی ہی کے پاس ملے گی. روزہ رکھ کے حج کر کے اگر تمہیں جنت کا تمغہ ملا ہے, جنت کا ٹکٹ ملا ہے,
تو چابی علی کے پاس لینے کے لیے جانا پڑے گا. تمہیں شیعہ کہنے سے کام نہیں بنے گا. اور جو یہاں شیعہ کہتے ہو, جب علی کے پاس پہنچو گے, یہ مجلس جو ہو رہی ہے یہ علی کے نگاہوں میں, علی کے نظر میں ہے. یہاں کیا ہو رہا ہے, ہمارے دیوانے کیا کر رہے ہیں, کتنے لوگ اس مجلس میں بیٹھے ہوئے ہیں, اور علی کا وہ ذکر ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں علی کی محبت ایمان ہے. بے شک سبحان اللہ. علی کی محبت ایمان ہے اور علی کا ذکر عبادت ہے. یہ سب لوگ عبادت کر رہے ہو بیٹھ کر کے, کیونکہ علی کا ذکر سن رہے ہو, نبی کا ذکر سن رہے ہو, نبی کے نواسوں کا ذکر سن رہے ہو. جب تک کہ تم بیٹھے رہو گے تب تک تمہاری عبادت ہوگی, اور جب یہاں سے اٹھو گے بستر پہ جا کے سو گے تمہیں جنت کی بصارت ملے گی. مسلمانوں, تمہیں غور کرنے کا مقام ہے. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ارشاد کو مانو گے کہ نہیں مانو؟ مانیں گے. بولو بھائی, کتنے لوگ علی والے ہیں آپ کا؟ سارے لوگ علی والے ہیں. اے مولا, تو ان سارے لوگوں کو علی کا صدقہ عطا کر دے. سبحان اللہ, آمین. ان بچیوں کو بھی علی کا صدقہ, انہیں فاطمہ کا صدقہ دے دے, زینب کا صدقہ دے دے, معصوم سکینہ کا صدقہ دے دے, اور یہ سب محبان اہل بیت ہو جائیں, اہل بیت کی محبت میں جئیں اور اہل بیت کی محبت میں مریں. اور جب اہل بیت کی محبت میں مرو گے دوستو, خدا کی قسم ہماری قبر میں حسین آئیں گے, خدا کی قسم ہماری قبر میں نبی آئیں گے, خدا کی ہماری قبر میں علی آئیں گے, اور جس قبر میں حسن و حسین علی اور نبی آ جائیں گے وہاں فرشتوں کا کیا مجال ہوگا. وہ ہم سے سوال سبحان اللہ. وہاں فرشتے نہیں آ سکتے, آئیں گے تو ہماری خدمت کے لیے آئیں گے, آئیں گے تو ہماری خدمت کے لیے آئیں گے. لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مقدس میں ارشاد فرما دیا ہے, یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. اے ایمان والو, اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. قرآن نے جس کو سچا کہا ہے اس سچوں کا ساتھ اختیار کرو, ان بے ایمانوں کا ساتھ نہ دینا, نہیں تمہیں یہاں بھی گمراہ کر کے رکھیں گے, وہاں بھی جہنم میں لے جائیں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے